ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات شباب المومنین کے نوبو شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی جن کا لاہور میں انتقال ہوا، ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے۔ سید سمر حسن شمسی مرحوم ابن سید مختار علی شمسی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدایا کر دے ظہور مہدی، ماتم کرے حسینی، ہم ہے دعائے زہرا، لب پر علی علی ہے، لب پر علی علی ہے، لب پر علی علی ہے، پیارے حیدری یا علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارشاد رب العزت ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ عصر کی قسم، انسان نقصان میں ہے، ساری انسانیت نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، جو صاحبان ایمان ہیں، اور وہ حق اور صبر کے راستے پر چلتے ہیں، ایک دوسرے سے حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، وہ صاحبان ایمان، ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ عمل صالح، نیک کام کرتے رہتے ہیں، جن میں یہ چار صفات موجود ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، گھاٹے میں نہیں ہیں۔ تو یہ اعلان جو کہ قسم کے ساتھ ہے اور انسانیت کا نقصان، چھوٹا سا سورہ ہے، لیکن اگر مسلمان اس کو سمجھ لے کہ اگر چار صفات کسی میں موجود نہیں ہیں تو وہ اللہ کے ارشاد کے مطابق نقصان میں ہے۔ رہ گیا یہ کہ وہ آیات قرآن میں جن میں کسی عمل کا اعلان ہے تو اس کا عملی نمونہ ہونا چاہیے، اور پروردگار اپنی بات کو ناقص نہیں رکھتا۔ جس آیت میں بھی اس نے اعلان کیا تو کچھ لوگوں کو اس عمل کا نمونہ بنا کر بھیجا کہ وہ ہر آیت پر عمل کر کے بھی دکھائیں۔ ماشاءاللہ،
تو جب سے قرآن نازل ہوا اور جب تک قرآن آتا رہا اور سرکار ظاہری طور پر زمانے میں موجود رہے، تو ان برسوں میں یہ تلاش کیا جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایمان میں بھی پختہ تھے ماشاءاللہ، اور ہر وقت کوئی عمل صالح کرتے رہتے تھے، ماشاءاللہ، نیک ترین عمل ان سے ہوتا رہتا تھا، اور وہ حق اور صبر پر بھی چلتے تھے۔ ماشاءاللہ، تو اس کا عملی نمونہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رہے ہوں گے لوگ، لیکن غدیر خم کے خطبے میں سرکار نے جو فضائل مولا علی کے بیان فرمائے ہیں، اس میں آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ قرآن کے کون کون سے سورے علی کی شان میں نازل ہوئے، اور خطبہ غدیر میں ہی سرکار نے یہ کہا کہ سورہ الحمد جو ہے وہ علی تمہاری شان میں نازل ہوا ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ سورہ والعصر جو ہے یہ علی تمہاری شان میں نازل ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، تو اب سورے کی روشنی میں مولا کی زندگی کو آپ دیکھیں تو ایمان کی وہ منزل ہے کہ جہاں آپ 4 ہجری میں زبان رسالت سے بحکم الہی کل ایمان بنائے جا رہے ہیں۔ تو اب ایمان سے تو منزل بہت آگے بڑھ گئی اور بہت بلند ہو گئی کہ کل ایمان یعنی کل ایمان علی، ماشاءاللہ، عمل صالح، ظاہر ہے کہ علی کی پوری زندگی عمل صالح، اور حق کے لیے آیت میں حکم ہے کہ آپ حق اور صبر پر چلیں، لیکن یہ کیسی بات ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جدھر جدھر علی جائیں گے اور جدھر جدھر حق جاتا ہے ادھر ادھر علی جاتے ہیں، اور جدھر جدھر علی جاتے ہیں ادھر ادھر حق جاتا ہے۔ تو یہاں بھی منزل ہمیں بہت ہی اعلیٰ نظر آتی ہے۔ اور چوتھی چیز صبر ہے۔ صبر میں میں سمجھتا ہوں کہ پنجتن پاک میں ہر ہستی صبر میں ایسی کامل ہے کہ کسی کا صبر کم اور زیادہ نہیں کہہ سکتے، ماشاءاللہ، اس لیے کہ سرکار دو عالم کی زندگی بھی صبر ہے، اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں مکے میں بہت مصائب پڑے آپ پر اور کافروں نے بہت پریشان کیا اور سرکار نے صبر کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مکے سے زیادہ ظلم مدینے میں سرکار پہ ہوتا رہا، اور اس پہ جو صبر کیا ہے، غیروں کے عمل پر صبر اور ہے اور اپنوں کے مظالم پر صبر کرنا اور ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے کہ غیروں کے صبر پر، غیروں کے جو اعمال ہوں اور وہ جو بھی رویہ رکھیں تو اس پہ تو آدمی صبر کر لیتا ہے کہ ہاں یہ غیر ہے، یہ اپنا نہیں ہے، لیکن اپنوں پر بہت دکھ ہوتا ہے، اور وہ صبر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جب وہ صبر کر رہا ہوتا ہے کہ اپنوں سے ہمیں یہ مل رہا ہے۔ تو سرکار نے خود بھی فرمایا کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ مظالم مجھ پر ہوئے، اور کبھی وہ سلسلہ رکا نہیں۔ ظاہر ہے کہ مکے میں آپ کو زہر نہیں دیا گیا،
لیکن مدینے میں زہر دیا گیا. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ظلم کہاں تک بڑھ چکا ہے. لکھتے یہی ہیں شیعہ سنی کہ جنگ خیبر سے واپسی پر کسی یہودی خاندان نے زہر دیا پیغمبر کو، اور پوری روایت دونوں کے یہاں موجود ہے. لیکن سرکار نے فرمایا ایک بار نہیں، کئی بار مجھے زہر دیا گیا، اور اللہ نے اس زہر کو زائل کر دیا، اثر نہیں کیا. لیکن آخری بار جو زہر دیا گیا وہ سرکار کو نقصان کر گیا، اور اس کے لیے بہت اہتمام کیا گیا تھا. تو یہ پوری زندگی ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے یہ طے کر لیا تھا، اپنی ایک آئیڈیالوجی بنا لی تھی حکومت کی طرف سے کہ اچھی اچھی باتیں، خاص خاص باتیں ہم لے لیں گے، اور ایسے جو کچھ بھی تاریخ نے نمونے دکھائے ہیں انہیں ہم نظر انداز کر دیں گے اور ان کا ذکر ہی نہیں کریں گے. تو چونکہ سب نے ایکا کر لیا تھا تو بہت اچھی سی ہسٹری لکھ کر حکومت نے کہا بس یہ سب کو سکھاؤ اور سب کو پڑھاؤ، ماشاءاللہ. اور ساری باتیں نہ بتاؤ اور نہ ان کو چھیڑو. اچھا یہ دیکھیے مسلمانوں کی پرانی عادت ہے، اور وہ عادت اب شیعوں میں بھی ایک گروپ خاص بنتا جا رہا ہے جس میں یہ عادتیں آتی جا رہی ہیں. ان کا ابھی ہم تعارف کرا دیں گے آپ کو. یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے ٹی وی کی کہ 9 آدمی مر گئے، 10 آدمی مر گئے، اتنے آدمی قتل ہو گئے، وہاں دھماکہ ہو گیا، یہاں یہ ہو گیا، وہاں وہ ہو گیا. یہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں، اور اسی پٹی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بہت اچھا ملک چل رہا ہے، اور بڑا اچھا ہے، ہم نے اسٹریٹ کرائم ختم کر دیے ہیں، اور ہم نے یہ بھی ختم کر دیا، اور ہم نے دانلی بھی ختم کر دی ہے، ہم نے بتہ خوری ختم کر دی ہے، ہم نے قتل و غارت بالکل ہی ختم کر دیا، بہت کمی آ گئی ہے، اور نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ عادت مسلمانوں کی پرانی ہے. اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا 1400 برس پہلے، ورنہ آپ پٹی اور بیان دونوں ساتھ دیکھتے. پہلے نہ پٹی تھی نہ بیان، وہ جو کچھ تھا تاریخ میں تھا. تو یہ ہر ملک میں آپ پائیں گے، ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان ہیں، دو رنگی، دوہری عادت، کہنا کچھ، عمل کرنا کچھ. اس بری عادات میں سب ملوث تھے. عوام لاکھوں ہوں، ہزاروں ہوں، کروڑوں ہوں، وہ تو اسٹیٹکس حساب کتاب آپ ہسٹری سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ 1400 برس پہلے کتنے ملک شامل تھے اسلامی مملکت میں، آبادی کتنی تھی. یہ سب کچھ اب اس دور میں مشکل نہیں رہا. لیکن یہ مختصر سی بات سمیٹی جاتی ہے اور اس میں کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی ہم یہ بتائیں کہ کس خطے میں کتنے آباد تھے مسلمان. مختصر کر کے کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا ملک جو اسلامی قرار پایا وہ یزید کے دور میں، یعنی یزید کو سب سے بڑی سلطنت ملی تھی. پچھلے سارے خلفاء کے مقابلے میں فتوحات کے بعد سب سے بڑا ملک یزید کے پاس تھا. یعنی اس کو، اور اگر نہ یزید کا نام لیں تو آپ یوں کہہ دیں کہ سن 60 ہجری میں مملکت اسلامی اپنے رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑی تھی. اتنا بڑا ملک کبھی نہیں ہوا تھا. ظاہر ہے اس میں جب آذربائیجان بھی شامل ہے اور سندھ بھی شامل ہے اور روم شامل ہے، ترکی شامل ہے، شام اس میں پورا ہے، اردن پورا ہے، لبنان پورا ہے، بحرین تک اس کی وسعتیں ہیں، چاروں طرف آپ دیکھتے چلے جائیں.
تو ظاہر ہے اس سے بڑی سلطنت تو اس زمانے میں روئے زمین پہ تھی نہیں، سب سے بڑی سلطنت تھی. تو اتنی بڑی سلطنت اور اس کی آبادی کو آپ گن لیجئے، تو یہ سب تھے مسلمان اور مختلف قسم کے تھے. کوئی شروع میں ایمان لایا تھا، کوئی 10 برس کے بعد، کوئی 20 برس کے بعد. تو یہ پوری کہانی 60 برس کی تھی. 60 ہجری میں 60 برس ہو چکے تھے اسلام کو اور آبادی بڑھ چکی تھی. تو سب ایک رنگ میں رنگے ہوئے تھے. تو یہ کیسے پتا چلتا کہ یہ سب ہم خیال ہیں، ایک ہی بات پر جمے ہوئے ہیں، سب کے عقیدے ایک ہیں، اس میں اچھے برے کی تمیز کرنا مشکل ہے. آیا یہ سب پورے اسلام پر کاربند ہیں یا نہیں؟ تو اللہ نے اس سب سے بڑی اسلامی مملکت کا امتحان لیا، اور وہ امتحان ہوا امام حسین کے ذریعے. اب آپ موضوع سمجھ گئے نا ہمارا. اگر آپ نے تمید نہیں سنی غور سے تو پھر اگلی تقریر تو نہیں سمجھ میں آئے گی. اس لیے میں نے بچوں کو سمجھانے کے لیے آسان ترین طریقے سے اس کو تلخیص کہتے ہیں کہ ساری ہسٹری کو میں نے رسول اللہ کے دور سے لے کے سن 60 تک مختصر کر کے آپ کو 7 منٹ میں سنا دیا، تاکہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور بات سمجھ میں آ جائے کہ کیسے یہ کھلتا کہ یہ واقعی جو طلب اللہ کی ہے قرآن میں، اور جس طرح کے مسلم اور مومن وہ چاہتا ہے، کیا یہ سب بن گئے ہیں؟ ماشاءاللہ ہو گئے. تو اگر یہ وقت گزر جاتا تو تمام غیر اقوام کی نظر میں یہ بہت اچھے بن کے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے. سب چھپا ہوا تھا، پردہ پڑا ہوا تھا. لیکن اب باہر سے نظر آ رہا ہے، بورڈ لگا ہے اسلام، اسلام کا بینر لگا ہوا تھا. عیسائی یہودی کافر ہندوستان کے سب دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ بینر لگا، بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ پردہ، یہ بینر کیسے ہٹے؟ یہ اسلامی جو پردہ لگا ہوا ہے اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ پتہ ہی نہ چلتا کہ اوپر لگا ہے یہ پردہ، لکھا ہے اسلام، اور اندر خوب شرابیں پی جا رہی ہیں، خوب زنا ہو رہا ہے. کوئی عیب ایسا نہیں ہے جو نہ ہو رہا ہو. تو جب تک پردہ ہٹے گا نہیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اب مکمل اس چھوٹے سے سورے کو امام حسین نظر سے دکھا دیں گے. پردہ ہٹے گا تب سورہ نظر آئے گا. والعصر، قسم ہے مجھے عصر کی، یہ سب نقصان میں ہیں. اب وہ جو نقصان والے ہیں وہ سب نظر آ جائیں، اور پھر اللہ نے چاہ کہ اسی میں ہم یہ دکھا دیں یہ تو سب گئے گھاٹے میں، نقصان میں. ہماری نظر میں، اللہ کی نظر میں یہ نہیں گنوایا کیا کر رہے تھے، کیا ہے، کوئی ان کے عیب نہیں کھولے اللہ نے. اللہ نے کہا یہ سب ہے نقصان میں، کوئی ان کو فائدہ ہوا ہی نہیں ہماری طرف سے. آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ملا انہیں، دین کا کوئی فائدہ نہیں ملا. اب فائدہ کسے ملا؟ اب نظر اٹھا کے ادھر دیکھو کون ہیں وہ لوگ. الا الذین، ان کے علاوہ کچھ لوگ ہیں، ایک اور گروپ ہے جو ان سے الگ ہٹ کے ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ ہے صاحبان ایمان، عملوا الصالحات. وہ ہر وقت نیک عمل کرتے رہتے ہیں، ان کی زبان پر حق ہے، ان کی زبان پہ صبر ہے، اور ان گھاٹے والے لوگوں کے مظالم پر وہ صبر بھی کر رہے ہیں اور راہ حق سے نہیں ہٹ رہے ہیں. ایک دم نظر 61 ہجری میں کربلا کی طرف اٹھ جاتی ہے. ساری مملکت ایک طرف، 72 ایک طرف. اب یہاں پر بحث ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ پر ریسرچ کی گئی. یہاں پر بحث یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا والعصر، تو یہ کیا ہے؟ تو عربی میں ایک ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، جہاں جو چاہے معنی آپ لے لیجئے. یہ بڑا آرام ہو گیا مسلمانوں کو کہ گھما دیتے ہیں.
جیسے کل ہمیں مولانا عاصم صاحب قبلہ نے بتایا کہ بھئی سنیوں کے یہاں یہ ہے، اہل سنت کے یہاں، کہ جب ہم یہ آیت پڑھیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ کہتا ہے کہ ہم ہر قوم کو امام کے ساتھ بلائیں گے، تو مولانا نے بتایا وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم محشر میں سب کو ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ بلائیں گے. امام کو انہوں نے اماں بنا دیا. تو میں نے فوراً مولانا سے کہا کہ انی جعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو کیا بنا رہے ہیں، اماں بنا رہے ہیں یا امام بنا رہے ہیں؟ اگر امام کے معنی اماں ہے، ماں ہے، امامہم، تو کہہ رہے ماں کے نام سے پکاریں گے. تو پھر دوسری جگہ جہاں جہاں قرآن میں لفظ امام آیا ہے تو جہاں پر چاہا جو معنی بدل لیے. اب اس کی دیکھیے وجہ کیا ہے. عربی میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ روٹس ہوتے ہیں، لفظ کے خاندان ہوتے ہیں. تو ایک لفظ آپ لے لیجئے اوم، تو چونکہ اوم سے سارے لفظ بنتے چلے جائیں گے، تو اب اس کی بنیاد جو ہے آپ پلٹ کے کہہ دیجئے کہ یہاں ہر جگہ اوم کے معنی ماں ہے. ایسا نہیں ہے، لفظ اوم کے بھی معنی ہر جگہ ماں نہیں ہے. ماشاءاللہ. ام الکتاب سورہ علم کو کہتے ہیں، ام العلوم، ام القرا، ماشاءاللہ. زمینوں کی ماں، مکے کو ام القرا کہتے ہیں. تو 237 معنی میں ام کا لفظ ہے. اسی سے بنتا ہے پھر امہ، اسی سے بنتا ہے امام، اسی سے بنتا ہے امت، اسی سے بنتا ہے امی، اسی سے بنتا ہے امت اللہ. یعنی یہ کنیزوں تک جاتا ہے یہ لفظ. یعنی مختلف جگہوں پر الف میم الف میم الف میم جو ہے مختلف صورتوں میں اپنے معنی بدلتا چلا جاتا ہے. تو ہے وہ ام، جڑ اس کی ہے ام، لیکن معنی بھی اس کے ویسے ویسے بدلتے جائیں گے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے معنی کیوں لیں؟ جب آپ کے پاس کتابیں بھری پڑی ہیں تو آپ رسول اللہ نے جو معنی بتائے ہوں وہی معنی لینے چاہیے. بے شک. اب اس میں ایک پورا مشہور واقعہ ہے جو میں آپ کو سنا دوں لفظ کے لیے، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ایک عالم قرآن نے یہ اعلان کیا کہ قرآن میں جو غلطیاں ہیں اس پہ میں کتاب لکھ رہا ہوں. اور غلطی بھی یہ کہ اللہ نے جہاں جہاں پر تضاد کیا ہے، یعنی تضاد آپ جانتے ہیں کہ سفید کالے کا تضاد ہے، یعنی زمین و آسمان کا جس میں فرق ہو. ایسی چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی جن میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو وہ اس پہ کتاب لکھنے لگا. اب امام کو پتا چلا. تو اب دیکھیے محافظ دین ایسا ہوتا ہے. امامت ہم اس لیے مانتے ہیں، مسلمان تو اس کو مانتے ہیں جو حاکم ہو، جس کے پاس اقتدار ہو، اس کا اپنا حاجی اس کو مقرر کر لیتے ہیں کہ بس یہ حکومت چلا رہا ہے، یہی ہمارا حاجی ہے، شروع سے عادت ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو حکم الہی ہو کہ اسے حاکم مانو، اور پہلا والا دوسرے کے بارے میں وصیت کرتے تو رسول اللہ نے، اور اس کے لیے شرط ہے معصوم کو بنائے. یہ اتنی کڑی شرطیں ہمارے یہاں ہیں امامت کے لیے. تو ظاہر ہے کہ مشکل منزلوں سے تو مسلمان گزرنے ہی نہیں چاہتے تھے. وہ تو آسان آسان حلوہ انہیں چاہیے تھا، سامنے کی باتیں اسی چیز کو وہ تسلیم کر لیتے تھے. تو امام نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ وہاں جاؤ اور اس کے شاگرد بن جاؤ اور اس کی خدمت کر کے اس کا اعتماد حاصل کرنا کہ وہ تمہاری باتیں سنیں. خیر وہ گیا اور وہ شاگرد ہو گیا اس عالم کا. شہر میں پہنچ کے اور اس نے بہت خدمت کی اس کی. تو وہ دیکھتا رہتا تھا کہ یہ کتاب لکھ رہا ہے قرآن کو سامنے رکھ کے. پھر امام نے بتا دیا تھا کہ جب وہ تجھے بہت قریب کر لے اور تجھ سے باتیں کرنے لگے تو ایک جملہ اس سے کہہ دینا. وہ وقت آ گیا. ایک دن رات کو تنہائی میں جب سب چلے گئے تو اس شاگرد نے اس عالم سے کہا کہ آپ کتاب تو لکھ رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ بتائیے کہ قرآن کے لفظوں کے جو معنی آپ لے رہے ہیں، تو جو معنی آپ لے رہے ہیں کیا اسی معنی میں اللہ نے یہ لفظ اتارا؟ کتنا عظیم جملہ ہے. یعنی اللہ
کی بات کیا ہر انسان کو معلوم ہے کہ وہ کس مفہوم میں کون سا لفظ اتار رہا ہے؟ وہ تو وہی سمجھے جو وہاں کا ہو، جو وہاں کی زبان جانتا ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا جملہ تو نہیں ہو سکتا، تمہارا جملہ نہیں ہو سکتا، یہ بتاؤ یہ جملہ کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ خود ہی بتا دیجئے کہ یہ جملہ کہاں سے آ سکتا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی آل محمد کے علاوہ یہ زبان کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام کا جملہ ہے۔ پھر اس نے جناب چراغ منگایا اور وہ کتاب جتنی لکھی تھی اس کو جلا کے خاک کر دیا۔ کہا میں نے توبہ کی اس لیے کہ جو لفظ اللہ اتار رہا ہے مجھے کیا پتا کس معنی میں اتار رہا ہے، تو معصوم ہی بتا سکتا ہے، جبھی تو پتہ چلے گا عوام کو۔ تو وہ ڈر چھوڑا مسلمانوں نے، یعنی قرآن کو معصوم سے اگر لے لیتے، حضرت علی کو خلیفہ برحق تسلیم کرنے کے بعد بھی قرآن مولا سے نہ لیا۔ آپ ذرا دیکھیں نا، ایک سامنے کی باتیں کوئی کہے کہ بھئی ضمیر اختر ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس کا ثبوت نہیں ہوتا، نہیں ثبوت میں سامنے کر دے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کے 4 خلیفہ ہیں، لیکن آپ قسم کھا کے بتائیے نہج البلاغہ صرف شیعوں کے یہاں کیوں چھپتی ہے؟ شیعہ ہی نہج البلاغہ کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی چوتھے خلیفہ کی بھی تو کتاب ہے، تو پورا عالم اسلام نہج البلاغہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس سے پتہ چلا کہ مولا علی سے علم نہیں لیا، اگر لیتی تو آج بھٹک نہ رہے ہوتے۔ تو اسی طرح قرآن کا بھی مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر بھی بحث کہی ڈالی انہوں نے کہ عصر سے کیا مراد ہے؟ والعصر، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں مجھے عصر کی، ان کا عصر کے معنی ہے وقت، وقت، عصر کے معنی وقت ہے۔ اب چلیے وقت ہے، اور اس پہ اتنی بحث ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ 25 تقریریں تو ڈاکٹر اسرار نے صرف عصر پہ کر دی تھی، اور لکھ بھی ڈالا اخبار میں کہ عصر کیا چیز ہے۔ تو دیکھیں کیسے الجھا دیا عصر۔ لیکن ہمارے لیے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ہم اٹھتے بیٹھتے ایک بات کہتے ہیں کہ امام عصر، عصر خالی نہیں ہے بغیر امام۔ اس لیے ہم اس آیت کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ جو وقت گزر رہا ہے یا جو وقت آنے والا ہے۔ اب اتفاق یہ دیکھیے کہ یہ بھی بحث نکلی کہ بھئی ایک نماز کا وقت جو ہے اس کا نام بھی عصر ہے۔ اب جو بھی ہو، آپ جتنی چاہے مانی لیں، وقت لے لیں تو اللہ وقت کی قسم کھا رہا ہے یا وقت عصر کی قسم کھا رہا ہے۔ تو جو معنی آپ لیں گے، آپ فرار نہیں اختیار کر سکتے کہ مجسم حسین نے سورہ کو دکھا دیا۔ تو اگر آپ کربلا میں لا کے سورہ کو رکھ دیں، کربلا کو دیکھتے جائیں اور سورہ کی تلاوت کرتے جائیں، تو آپ کے سمجھ میں بات آ جائے گی کہ واقع کربلا کا عروج جو ہے، اختتام جو ہے، وہ وقت عصر ہے۔ اور وہ سجدہ جسے کہتے ہیں کہ کائنات کا سب سے عظیم سجدہ ہوا اور وہ حسین کا آخری سجدہ ہے، وہ عصر کا تھا۔ یعنی جہاں پہ نماز ختم ہو رہی ہے۔ اب اس میں تو بہت سی باتیں نکل آئیں گی، آپ ناراض ہو جائیں گے کہ تقریر بہت لمبی ہو گئی، لیکن اب ہم کیا کریں۔ ناصر صاحب ہمارے بھائی نے فرمائش کی تھی کہ بھئی چلتے وقت کی تقریر ہے آپ کی، تو ذرا تفصیل سے امام حسین کا بھی ذکر ہو۔ تو غصہ تو نہیں کریں گے آپ کے لمبی تقریر کر دی۔ اب ہمیں تو ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا کہ لندن میں وقت کچھ اور ہے اور پاکستان کا وقت کچھ اور ہے، یہاں کسی اور طریقے سے وقت گزرتا ہے، وہاں کسی اور طریقے سے، تو یہاں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب صبح ہو گئی کب شام ہو گئی۔ ہم تو کبھی یہاں سورج کو ڈوبتا ہی نہیں پاتے ہیں۔ عجیب اللہ نے ان کو معجزات عطا کیے ہیں کہ یہ کہتے بھی ہیں کہ پہلے بھی ہمارا سورج نہیں ڈوبتا تھا،
اور حتیم کا سورج نہیں ڈوبتا ہے، ادھر ڈوبا اور نکل آیا. تو اگر توجہ آپ رکھیں گے تو میں اپنی بات کو ایک فکری انداز سے، چونکہ محفوظ بھی ہو جاتی ہے، ریکارڈ بھی ہو جاتی ہے، یوٹیوب پر بھی تقریر آ جاتی ہے، اور پھر آپ کے ذریعے سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہفتے کے حساب سے کئی ہزار آدمی ایک تقریر کو دیکھ لیتے ہیں. تو بڑا فائدہ ان سامعین کے ذریعے دیگر سامعین کو پہنچتا ہے جن سے میں مخاطب ہوتا ہوں. ماشاءاللہ. تو سورہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے عصر کی قسم. تو یعنی نقطۂ عروج جو ہے واقع کربلا کا وہ عصر ہے، ماشاءاللہ. جہاں پر واقع کربلا تمام ہو رہا ہے، اور جہاں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ آج میں اعلان کر رہا ہوں. تو ازل سے اللہ کی نظر میں وہ وقت تھا. ماشاءاللہ. وقت کا مالک اپنے وقت کو دکھانا چاہتا ہے بندوں کو. اس وقت کی قسم، سب گھاٹے میں ہیں، تم نے وقت کو نہیں پہچانا. اگر تم وقت کی قدر کرتے تو آج تم حسین کے ساتھ ہوتے. لا الہ کہہ کر بھی تم حسین کے ساتھ نہیں ہو تو اس کلمے کا فائدہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ. تو اب قیامت تک وقت پکار رہا ہے، کس کے ساتھ ہو، کہاں کھڑے ہو، اور نظر میں کیا تمہارے یہ اثر نہیں ہے. تو اب کوئی کہے کہ نہیں بھئی واقع کربلا شروع تو صبح کو ہوا تھا، تو اللہ کی نظر صرف عصر پر کیوں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم اپنی بات کو ناقص نہیں رکھتا. اس نے دونوں طرف سے وقت کو گھیر لیا اور وقت کے اندر بندوں کو رکھا. تو اس نے دو سورے رکھے، ایک صبح والا ایک شام والا. پہلے اس نے وہ سورہ اتارا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، مجھ کو قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی جو گزر چکی ہیں اس صبح سے پہلے. تو گویا پورا عشرہ محرم اتار دیا اس نے سورے میں، اور پھر قسم کھائی والعصر، یعنی پورا واقع کربلا 2 سوروں کے درمیان ہے. اسی لیے 4 سورے جو قرآن میں ہیں ان کا نام کچھ بھی ہو، لیکن ہر سورے کے 12 13 نام ہیں. سورہ علم کے تو بہت سارے نام ہیں، 50 کے قریب نام ہیں. سورہ توبہ کے بہت سے نام ہیں. تو اسی طرح 4 سورے ایسے ہیں کہ جن کے کئی نام ہیں، لیکن ان میں سے ایک نام سورۃ الحسین بھی ہے. اور وہ 4 سورے یہ ہیں: سورہ مریم، سورہ یوسف، سورہ فجر، سورہ عصر. ان 4 سوروں کا نام سورۃ الحسین ہے. یہ 4 سورے امام حسین کے سورے کہلاتے ہیں، اور ان 4 سوروں میں امام حسین کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور واقع کربلا بھی موجود ہے. تو والفجر، مجھے صبح کی قسم ہے. تو صبح کی بھی قسم کا اس لیے کہ عاشور کی صبح بھی اہم تھی اور عاشور کی شام بھی اہم تھی. اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ 1 کی قسم اور 2 کی قسم. تو جو امپورٹنٹ واقع کربلا کے معصومین تھے ان کو گنتی میں بتا دیا کہ 1 کی قسم اور 2 کی قسم. 1 معصوم اور 2 معصوم، 3 معصوم کربلا میں موجود تھے. کسی بھی واقعے میں، بڑے واقعے میں، اسلامی واقعے میں ایک وقت میں 3 معصوم کبھی اکٹھا نہیں ہوئے سوا واقع کربلا کے. ایک امام حسین، ایک امام زین العابدین، ایک امام محمد باقر. کربلا میں 3 معصوم ہیں. اب اس میں پوری گفتگو ہے علمی کہ 3 معصوموں کو اللہ نے ایک جگہ کیوں کیا. اس لیے کہ اسلام میں شہادت کے معنی گواہی ہیں. حسین اللہ کی گواہی دے رہے تھے، توحید کی گواہی دے رہے تھے، اور حسین کی شہادت پر 2 گواہ ضروری تھے، اور دونوں معصوم ہوں. یہ 4تھے امام اور 5ویں امام کو حسین کا گواہ رکھا، واقع کربلا کا گواہ رکھا. اب یہ بھی باریکی ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے کلام میں
سمجھانے کے لیے علماء نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں اور ان سب چیزوں کو سمجھنا بھی چاہیے کہ یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے 3 کی قسم ہے، 3 ہستیوں کی قسم ہے، لیکن وہ شفع والوتر یہ کہہ کے کہ 1 کو الگ کیا، 2 کو الگ کیا، 1 کی قسم 2 کی قسم، تو اس کا بھی جواب معصوم نے دے دیا کہ عقل استعمال کرو، وہ 1 جو شہید ہوا، وہ 2 جو زندہ بچ گئے، اس لیے قسم الگ الگ کی کہ تو وہ جو بعد کربلا قیدی بن کر جائیں گے اور واقع کربلا کی نشر و اشاعت کریں گے، تو 2 ہی معصوم جو ہیں وہ نشر و اشاعت کر رہے ہیں واقع کربلا کی، چشمدید گواہ ہیں 2 معصوم قیامت تک کے لیے کہ جو انہوں نے دیکھا، ایک جوان ہے اور ایک بچہ ہے، حالانکہ امامت کے لیے یہ ہے کہ وہ جھولے میں ہو جب بھی امام ہے، وہ جوان ہو جب بھی امام ہے، وہ ضعیف ہو جب بھی امام ہے، وہ ہر وقت اس حالت میں ہے کہ وہ امام ہے، اللہ کی نظر میں وہ معزول نہیں ہوتا۔ لیکن امام محمد باقر چونکہ بچے تھے اس لیے ہر ایک کی نظر اس پہ نہیں تھی کہ یہ کتنے بڑے گواہ بن رہے ہیں ہر واقعے کے، اگر امام غش میں ہیں اور خیمے میں ہیں تو 5ویں امام بحیثیت بچے کے ہر جگہ کی خبر رکھ رہے تھے کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور خیمے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ صاحب عصمت اس لیے ضروری تھا کہ وہ بیویوں میں بھی جا سکے اور باہر بھی آ سکے، تو سب سے بڑے گواہ واقع کربلا کے 4تھے امام اور 5ویں امام ہیں، اور جتنی روایتیں واقع کربلا کی بیان ہوئیں امام حسین کے بارے میں، امام حسین کی سیرت کے بارے میں، وہ 4تھے امام سے ہیں یا 5ویں امام سے ہیں۔ اور اب یہ بحث کرنا کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، دیکھیے تنقید کرنا بہت آسان ہے، اور میں یہ کہتا بھی رہتا ہوں اور میں نے کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ کسی چیز میں عیب نکالنا بہت آسان ہے، جاہل بھی پڑھے لکھے کے کام میں عیب نکال سکتا ہے، تنقید ایسا فن ہے، لیکن میرا اپنا کہنا یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں نے کئی طریقے سے سمجھایا ہے کہ ایک ایسی چیز جس میں بظاہر عیب نظر آ رہا ہو، اگر اس میں آپ خوبیاں نکال دیں تو یہ کتنا بڑا کمال ہے، کتنا بڑا کمال ہے۔ اچھا، تنقید کا فن جو ہے وہ زیادہ تر ظاہر ہے کہ شاعری میں استعمال ہوتا ہے، تو بعض لوگ جو بڑے بڑے تنقید نگار گزرے ہیں، میری ان سے باتیں ہوئی ہیں، عام سے نہیں، انہیں بڑے تنقید نگار کے جو شعر کو بہت تنقید کی نگاہ سے دیکھ کر اس پہ مضامین لکھتے تھے، تو میں ان سے بحث کرتا تھا، وہ کہتے تھے دیکھیے اس شعر میں یہ عیب ہے، تو میں کہتا تھا آپ کو یہ عیب نظر آ رہا ہے، یہ خوبی کیوں نہیں نظر آ رہی؟ تو میرا اپنا قول تھا کہ جو آپ عیب پر عیب نکالے جا رہے ہیں آپ خوبیاں بنا کے دکھائیے، یہ زیادہ اچھا ہے کہ اس کا نام بھی روشن ہو اور اس کی خوبیاں ہمیں نظر آئیں۔ تو ایک ٹولہ ایسا پیدا ہو گیا شیعوں میں کہ وہ سمجھیے کہ ایک طریقے سے انہوں نے اپنی شبی ایسی بنا لی ہے کہ چونکہ شیعہ جو ہیں وہ شبی پہ بہت مرتے ہیں اور شبی پہ بڑا عقیدہ رکھتے ہیں، تو جب وہ شبی آ جاتی ہے ان کے سامنے تو وہ اس کو شبی سمجھ کے چومتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، تو چونکہ شبی کا احترام ہے تو اب ظاہر ہے کہ آپ نے جب وہ لباس پہن لیا اور شباہت آپ میں آ گئی تو اب آپ جھکیں گے اور جو بھی وہ کہیں گے ماننے کو تیار ہیں، جو بھی وہ کہیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹولہ جو ہے اس کو یہاں انگلینڈ میں بڑی آزادی مل گئی ہے، اس لیے کہ یہ جو چاہے یہاں کہہ لیں اور اس کے جواب میں ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو یہاں پر زیادہ آ رہے ہیں کہ یہاں سے ہم اپنا کام شروع کریں۔ تو ہندوستان میں تو یہ ہوتا ہے نا، اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے عالم پہ عالم بنایا، عالم پہ عالم بنایا، عالم پہ عالم بنایا، تو وہاں یہ کہ چھوٹا بولے گا تو بڑا سمجھا دے گا۔ پاکستان میں بھی ایسا ہے کہ بڑا جواب دے دے گا، یہاں بڑے چھوٹے کی کوئی قید ہی نہیں ہے، چھوٹے جو ہیں وہی بڑے بنے ہوئے ہیں۔ وہ بچے جو میرے سامنے کراچی میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے رضویہ میں، وہ بھی شبی بنے ہوئے ہیں
بتائیے، تو وہ بھی بڑھ چڑھ کے بات کر رہے ہیں. تو میں نے جن کے بچپنے دیکھے ہیں وہ بھی اگر آیت اللہ بن گئے تو پھر اب اس کے لیے تو مجبوری، اور ہر ایک یہ اصرار کر رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم 1400 سال سے عزاداری منا رہے ہیں. اگر کچھ چیزیں غلط تھیں تو اس دور کے آیت اللہ اور بڑے حجت الاسلام اور علماء کرام نے اس پہ تنقید کیوں نہیں کی اور اسے حرام کیوں نہیں قرار دیا، تاکہ شروعی میں وہ بات ختم ہو جاتی، آج آئی نہ رہی ہوتی. ہر عہد ہر سال کے اعتبار سے میں گنوا سکتا ہوں کہ کس سال کس برس میں کتنے آیت اللہ موجود تھے، کتنے مرے، کتنے پیدا ہوئے، کیسے بنے، کیا ہوا، سب کے نام بتاؤں. انہوں نے کبھی کوئی فتویٰ نہیں دیا، بلکہ پرانے جتنے بھی احکامات ہیں وہ کتاب اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے. ہندوستان اور ایران کی جب کسی عالم سے پوچھا گیا کہ سوزخانی جائز ہے ناجائز، ماتم زنجیر کا آگ کا، جس پر بھی کسی نے کچھ پوچھا، ایک تو کسی کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے. پوچھنے والا کون ہے؟ اس کے معنی جو نہیں کر رہا وہ پوچھ رہا ہے، حالانکہ یہ سب کو کرنا چاہیے. یہ کیا کہ کچھ کریں گے اور کچھ پوچھیں گے کیا؟ پوچھنے والوں سے کیا مطلب ہے بھائی؟ کرنے والے جو کر رہے ہیں وہ عمل کر رہے ہیں. تو اب اس میں نے یہی جواب پڑھا، لکھا ہوا ہے کہ ہر آیت اللہ نے یہ جواب دیا، مادر حسین میں ترسیدم، یہ معاملہ مادر حسین سے متعلق ہے، ہم اس میں فتویٰ نہیں دے سکتے. ایسا نہ ہو کہ حسین کی ماں ہم سے ناراض ہو جائیں. تو جہاں پر بنت پیغمبر کا خوف تھا کہ واقع کربلا کی سرپرست جناب سیدہ ہیں اور بی بی کے وعدے پر یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کی جزا بھی بی بی پر ہی اختتام ہو رہا ہے، واقع کربلا کے جتنے مسائل ہیں محشر میں، تو ڈر اور خوف نکل گیا ہے، معصومین کا خوف نکل گیا. اس لیے بے دھڑک جس کے جو سمجھ میں آتا ہے ان کا زنجیر کا ماتم، فلانا حرام، یہ حرام، وہ حرام، لفظ حرام سب کو رٹ گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں جو لوگ عزاداری کر رہے ہیں ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ غیروں نے تو چھوڑ دیا تنقید کرنا. ان سے کیا مطلب؟ وہ کہہ رہے ہیں اب یہ انگلینڈ ہے، اب ہم ان سے کیوں بولیں، یہ تو کرتے رہیں گے، ان کو کوئی حکومت تھوڑی روک سکتی، تو اب بولنا بیکار ہے. اس لیے یہاں کے غیر مذہب والے تو کوئی بھی بات نہیں عزاداری کے خلاف کر رہے ہیں، نہ ہم نے سنا. اب اپنے جو ہیں وہ بڑے مزے سے اپنے دل کی بھڑاسیں لندن میں آ کے نکال رہے ہیں، اور مجھے اس پہ حیرت ہو رہی ہے کہ وہ ان چیزوں پر دیکھیے. اگر کوئی میرے سامنے یہ کہہ دے کہ یہ ماتم کا طریقہ غلط ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ میں کہہ دوں ہاں بالکل غلط ہے، لیکن کارنامہ یہ ہوگا کہ میں اس کو صحیح ثابت کروں قرآن کی آیات اور معصوم کے اقوال کی روشنی میں. تو آپ نے خدمت کی اہل بیت کی. نہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ سب غلط ہے تو غلط ثابت کرنا تو بہت آسان ہے منطقی اعتبار سے. لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں اور سننے کے بعد دلیل دیں. اب نئی نئی باتیں، جب بھی میں یہاں آتا ہوں انگلینڈ میں تو فلانی چیز غلط، فلانی چیز غلط. تو اب اس سال جو ہے بڑا چرچا اس بات کا ہے کہ یہ ماتم دار کپڑے اتار کے ماتم کرتے ہیں، اور جناب یہ خواتین ہوتی ہیں اور یہ غیر اخلاقی، اور یہ تو یہ پہلے یہ مسئلہ کیوں نہیں اٹھا بھائی؟ آپ بتائیے پنجاب سے زیادہ ماتم کہاں ہوتا ہے؟ میں نے تو دیکھا ہے، میں تو لاہور میں پڑھنے جاتا رہا ہوں، اتنے اشرے میں نے پڑھا ہے، اور میں نے وہاں کا شب عاشور بھی کیا موچی دروازے کا، اور پھر اس کے علاوہ ملتان ہے، پھر اور علاقے ہیں، پنڈی ہے اور اطراف کے علاقے ہیں جہاں ماتم ہی ماتم ہوتا ہے. تو اور کراچی میں بھی خوب ماتم ہوتا ہے. تو سوال یہ کہ اس دور میں اتنے بڑے بڑے علماء موجود تھے، مفتی جعفر حسین تھے، حافظ کفایت حسین صاحب تھے، بشیر صاحب قبلہ تھے، انہوں نے یہ فتویٰ کیوں نہیں دیا کہ آپ لوگ جو کپڑے اتار کے ماتم کرتے ہیں یہ ناجائز ہے؟ ان کی سمجھ میں، ان کی عقلیں ان سے بڑی ہیں. کیا ہے آپ خود یہ فیصلہ تو آپ خود کر لیجئے کہ اس چھوٹے سے جملے میں آپ اپنے بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیں
کہ یہ کیوں آیا. تو میرے سامنے بھی بات ہوئی تو میں نے کہا کہ بھائی ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اعتراض یہ کریں تو اس کا جواب آپ قرآن سے دیجئے یا قول معصوم سے دیجئے. یعنی ان کو جواب چاہیے قرآن سے اور قول معصوم. یہ جو کچھ بھی کریں آپ ان سے نہ پوچھئے کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے اور معصوم نے کہاں پر. اس لیے کہ یہ شبیہ ہیں. شبیہ سے نہیں پوچھ سکتے آپ. اور چونکہ میں شبیہ نہیں ہوں تو مجھ سے پوچھیں گے. یہ کیا بات ہو گئی بھائی. تو اچھا اب یہ بھی معجزہ ہے. دیکھیے امام حسین کی عزاداری معجزہ ہے. لوگوں نے ابھی اس کو تسلیم نہیں کیا ہے کہ یہ معجزہ ہے اور معجزے سے ہی ہے. امام حسین کا سب سے بڑا معجزہ جو موجودہ معجزہ اس وقت ہے وہ حسین کی عزاداری ہے. اور معجزہ ایسا ہے کہ اس میں آپ کہ بھئی حضرت علی نے سورج نکال دیا تو اب آپ کھڑے ہو کے بحث کیجئے کیسے نکالا, کدھر سے نکالا, ہاتھ سے پکڑ کے نکالا کہ اشارے سے نکالا کہ فرشتے واپس لائے. تو سورج تو جو ہے تو وہ تو چلتا ہی نہیں, چلتی تو زمین ہے, زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. تو مولا علی نے کیا چیز نکالی, سورج تو واپس آتا ہی نہیں. تو آپ معجزے پہ آپ بحث کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے یہ کیسے ہوا. یہ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ علماء ہی سمجھا سکتے ہیں, اور وہ علماء کہ جو تمام مثالیں اور تمام علوم پر عبور رکھتے ہوں. مثال عرفی سے آفتاب کا پلٹنا سمجھایا جاتا ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پلٹا آفتاب, لیکن سائنس کہہ رہی ہے آفتاب اپنی جگہ پر ہے, زمین آفتاب کے سامنے گھوم رہی ہے. تو اب کیا کریں گے آپ کہ سائنس اور معجزہ ٹکرا رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ مثال عرفی ہے. مثال عرفی میں مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے کہ جب آپ ٹرین پر بیٹھے اور کراچی سے لاہور چلے تو آپ پوچھتے ہیں جیسے جیسے لاہور قریب ہوتا ہے کہ بھئی لاہور آ گیا, لاہور کب آئے گا. تو پلٹ کے کہنے والا کیوں نہیں کہتا کہ لاہور نہیں آئے گا, آپ لاہور جا رہے ہیں. بھئی آپ جا رہے ہیں, لاہور نہیں آ رہا. لیکن دنیا میں وہ چاہے انگریزی ممالک ہو, یہاں بھی یہی پوچھا جاتا ہے انگریزی میں بھی کہ فلانا اسٹیشن آ گیا, وہ نہیں آیا ہے, آپ گئے ہیں وہاں. تو اسے کہتے ہیں مثال عرفی کہ کہا یہی جاتا ہے کہ لاہور آ رہا ہے, وہ آ نہیں رہا, ہم وہاں جا رہے ہیں. تو دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ آفتاب پلٹ رہا ہے, لیکن زمین جو تھی وہ آفتاب کی طرف جا رہی ہے. مثال تو اس طرح محاورے بولے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ بولنے میں اور زبان میں بات کو سمجھنے کا پھیر ہوتا ہے. اسی طرح عزاداری کا مسئلہ بھی ہے کہ جب تک آپ عرفی مثالوں سے بات نہیں سمجھائیں گے, بات نہیں سمجھ میں آئے گی کہ لباس اتار دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے خواتین کے دیکھنے. کیا تعلق ہے؟ میں نے تو ایک بات کہی تھی, ایک جگہ یوم حسین ہو رہا تھا تو وہاں مکسڈ اسکول تھا, اس میں لڑکی لڑکے دونوں پڑھتے تھے. تو اب ظاہر ہے ٹیچرز بھی بیٹھی تھیں, بچیاں بھی بیٹھیں تھیں اور بچے بھی بیٹھے تھے. تو ایک شبی نے کہا یہ بہت غلط ہے اور پردے میں بیٹھنا چاہیے اور آپ کو بیچ میں پردہ ڈالنا چاہیے تھا, اور ایک ہی جگہ عورتیں بھی بیٹھیں مرد بھی بیٹھیں. تو اس پہ میری جب تقریر ہوئی تو میں نے کہا کہ میں امام حسین پہ بول رہا ہوں, تو میری نظر میں تو امام حسین ہے, مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا عورت کہاں بیٹھی اور میں تو وہاں دیکھ رہا ہوں. تو آپ کی نظریں جاتی کیوں ہیں؟ عزاداری تو نگاہوں کو پاک کرنے کے لیے ہو رہی ہے. بھائی حج جو ہوتا ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو بھائی نگاہیں آپ کی پاک ہو گئیں. آپ کے ساتھ ہی خواتین بھی چل رہی ہوتی ہیں حج میں, لیکن آپ کی نگاہ تو توحید پر ہے, اللہ کے گھر پہ, یا اس طرح کہ میرے پہلو میں عورتیں چل رہی ہیں. اگر یہ سوچ لیا تو حج کی نیت ختم ہو گئی. ویسے ہی ماتم میں ہے کہ اگر آپ نے کچھ, چونکہ آپ دور سے تماشا دیکھ رہے ہیں اس لیے آپ کی نیت خراب ہے. ماتم میں شریک ہیں, سب کی نگاہیں بھی پاک ہیں اور دل بھی پاک ہے اور نیت بھی پاک ہے.
اب رہ گیا یہ کہ بھائی ایک سوال آتا ہے قرآن سے ثابت کر دیجئے. خدا کی قسم جو اعتراض عزاداری پر ہوتا ہے، ممبر پہ قسم کھا رہا ہوں کہ میرے پاس قرآن سے دلیل ہے اور حدیث سے بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن جان کے نہیں دیتا ہوں کہ یہ علم چورا لیں گے. ان کو یہیں بھٹکنے دو، اس لیے کہ جب مجھے کہنا ہوگا تو میں آیت بھی پڑھ دوں گا اور میں قول معصوم بھی سنا دوں گا. اب پڑھیے آپ قرآن پڑھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے آپ کہ بھائی یہ قاعدہ تھا. پرانی بات کر رہا ہوں، اب قرآن سے کر رہا ہوں میں بات. اب آپ کو تھوڑا سا وقت تو مجھے دینا ہی پڑے گا. دیکھیے عام آدمی لباس میں ہوتا تھا، لیکن جب غلام لائے جاتے تھے تو ان کے جسم پہ قمیص نہیں ہوتی تھی. غلام کی پہچان ہی یہ تھی کہ اس کو قمیص نہیں پہنائی جاتی تھی. تو اب جب ہم حسین کی غلامی میں دربار میں آ کے ماتم کر رہے ہیں تو ہم غلام ہیں. اس میں کسی کو کیا اعتراض؟ آپ کہیں گے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کی قمیص اتار لی. سورہ یوسف میں لفظ قمیص تو آیا ہی قرآن سے، قمیص تو وہیں اتری ہے. تو اب قمیص اتار کے پھینکا تو اب سوال یہ کہ بھائیوں نے قمیص کیوں اتاری؟ قمیص اس لیے اتاری کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ غلاموں میں شامل ہو کے قافلے میں بک جائے اور چلا جائے. اور وہی ہوا کہ قمیص لے لی اور سوداگر آیا اور وہ کونے سے نکال کے انہیں لے گیا. تو ساری زندگی جب تک یوسف بکتے رہے قمیص نہیں پہنی. قمیص نہیں. جب بادشاہ ہو گئے تب قمیص پہنی. تب قمیص پہنی، اس لیے کہ ساری زندگی تو ان کے غلامی میں گزر گئی. اور وہ قمیص جو پہلی بار جسم پہ پہنی بادشاہ بننے کے بعد، اس میں یہ معجزہ تھا کہ وہ اتار کے جناب یعقوب کو بھجوا دی. اور جب وہ قمیص وہاں سے چلی تو یعقوب یہاں تھے. یعنی اتنا فاصلہ ہے مصر میں اور شام میں، جتنا فاصلہ ہے آپ نقشے پہ دیکھ سکتے ہیں. تو قمیص وہاں سے چلی اور یہاں یعقوب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میں اپنے بیٹے کی خوشبو پا رہا ہوں. قمیص وہاں سے چلی تو خوشبو پھیلنے لگی. تو ماتمداروں کی قمیصوں میں بھی خوشبو ہے، آپ کو کیا پتا ہے؟ کیسے ہر چیز سمجھ میں اور آ جائے تو پھر معجزہ نہ سمجھ میں آ جائے. معجزے کو آپ سمجھ نہیں سکتے. معجزہ اسے کہتے اس لیے کہ جو سمجھ میں نہ آئے. تو اب آپ دیکھیے کہ بلال حبشی کیا تھے؟ غلام تھے. کوئی مجھے ثابت کر دے، کسی کتاب سے ثابت کر دے، کہیں سے ثابت کر دے کہ کبھی زندگی میں انہوں نے قمیص پہنی ہو. تو حضور کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کیا ہر وقت تم بلال یہ قمیص اتارے پھرتے رہتے ہو؟ خواتین بھی تو ہیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں تمہیں اور اسی سے اذان دلوا رہے ہیں. تو جب اللہ کی اذان قمیص اتار کے دی جا سکتی تو حسین کا ماتم کیوں نہیں قمیص اتار کے؟ ماشاءاللہ. اب رہ گیا یہ اعتراض. تو اسی طرح کے اعتراضات اٹھتے رہیں گے اور وہ کرتے رہیں گے اور ہمیں معلوم ہے ہم جواب دیتے رہیں گے. اس لیے کہ ہم کو اللہ نے مقرر کیا ہے کہ جو عزاداری کے خلاف باتیں کرے اس کا جواب دیا جائے. جیسے ہر ایک یہ دعوے دار ہے کہ ہم کو مقرر کیا گیا ہے کہ ہم جس چیز پہ چاہے فتویٰ دے دیں. نہ ان کو اللہ نے مقرر کیا نہ مجھ کو اللہ نے مقرر کیا ہے. اگر وہ بتا دیں کہ ان کو کس نے مقرر کیا تو میں بھی بتا دوں مجھ کو کس نے مقرر کیا. اور پھر اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ تقرری کیوں ہو رہی ہے. تو جناب عالی یہ گفتگو تھی اور میں سمجھتا ہوں کافی باتیں ہو گئیں آپ سے. اور یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جو مظالم کربلا میں ہوئے تو ان کی مودت اور محبت میں ان مظالم کا ازالہ ایک ماتمدار کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا نام ہے عزاداری. اور محبت اور مودت کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے عملی طور پر؟ وہ تو کہتے ہیں کہ صاحب آپ سیرت حسین پہ عمل کیجئے. ٹھیک ہے، عمل سب کر رہے ہیں، جس سے جتنا عمل ہو سکتا ہے وہ اتنی اس کی بساط ہے کرے گا. لیکن مودت کا تقاضا یہ ہے کہ عملی بھی ہو
اور عملی کے لیے آپ سب کو معلوم ہے کہ کتنے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جہاں پر عملی طور سے ہوا. کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ ابراہیم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ ارے اللہ کو تو معلوم ہی ہوگا نا بھائی، اس کا علم کائنات کا سب سے اوپر علم ہے، چھایا ہوا علم ہے. اس کو پتا ہے کہ اسماعیل کتنی محبت کرتے ہیں، پھر کیوں کہا اپنے بچے کو قربان کرو. یعنی ایک عملی محبت کا نقشہ بنے، ٹھیک ہے نا، محبت کا نقشہ بنے. تو ابراہیم نے ایک نقشہ بنایا کہ بیٹے کو لٹایا، آنکھ پہ پٹی باندھی، پھر گلے پہ چھری رکھی، یعنی توحید سے محبت کو عملی دکھایا. تو اس عمل کی نقل ہے بقرعید. نقل عمل کی ہوتی ہے، نقل عمل کی ہوتی ہے. تو اللہ چاہتا تھا کہ میری محبت کی تصویر بنے. تو یہ عزاداری جو ہے یہ حسین سے محبت کی تصویر ہے. دل میں تو سبھی محبت کرتے ہیں، سبھی دعوے دار ہیں کہ ہمیں بڑی امام حسین سے محبت ہے، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ ابراہیم کی طرح تمثیل کون بنا رہا ہے، تصویر کون بنا رہا ہے. تو تصویر بنے، پھر ویسی تصویر بنے جیسا تقاضا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے واقع کربلا میں کیا کیا ہوا، کیا کیا ہوا. تو وہ آپ ماتمدار جو ہیں وہ تمثیل بناتے ہیں ماتم کر کے. اس میں ایک نہیں تمثیل بن رہی، کئی کئی تمثیلیں بن رہی ہیں. اس میں جلوس کی تمثیل بھی بن رہی ہے، اس میں وہ آوازیں ماتم کی جو ہیں وہ احساس دلا رہی ہیں کہ معصومین پر کتنی ضربیں پڑ رہی تھیں اور کس طرح تازیانوں کی آوازوں سے فضا گونج رہی تھی اور کتنے تازیانے ان پر پڑ رہے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ مودت کا تقاضا ہے کہ ان کے اوپر، اب اس میں کوئی اعتراض نہ کرے کہ وہاں تو مارا جا رہا تھا، یہاں آپ اپنے آپ کو مار رہے ہیں. اس کے لیے ویسے کرنے کا واقعہ سب سے مشہور ہے کہ محبت رسول میں انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے. تو رسول اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ حرام کام معاذ اللہ کیا ہے ویسے کرنی نے، بلکہ رسول اللہ نے اپریشیٹ کیا ان کو کہ کیا محبت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شبی بن رہا ہے تو یہ شبی جو ہے وہ امام حسین کو پسند ہے، جیسے ویسے کرنی رسول اللہ کی شبی میں اپنے دانت توڑ رہے تھے. تو یہاں پر بھی ایک محبت اور مودت کا اظہار ہے. اور امام زمانہ موجود ہیں، اگر واقعی ان کے جد کی عزاداری ہے اور وہ عزاداری کی نگرانی کر رہے ہیں، اگر کوئی ان کو ناگواری ہوتی اس ماتم پر، اس مجلس پر، اس گریہ پر، تو اب تک امام مہدی اپنے آیت اللہوں کو خط لکھ چکے ہوتے کہ بھائی یہ غلط چیزیں ہیں، یہ بند کروا دو. لیکن امام خوشنود ہیں اور خوش ہیں اس بات پر کہ یہ خوشنودی میں ہماری کر رہے ہیں. اب اس سے بڑھ کے اور کیا بتائیے ہو سکتا ہے کہ امام خود گریہ فرماتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد ذکر حسین شروع کرتے ہیں امام زمانہ اور دیر تک گریہ کرتے ہیں. اور یہاں تک ہے کہ امام صرف یہ نہیں کہ انسانوں کی عزاداری دیکھ رہے ہیں، امام جنوں کی عزاداری میں بھی شریک ہوتے ہیں اور فرشتوں کی عزاداری میں بھی شریک ہوتے ہیں. اور آیت اللہ شیرازی نے اپنا خواب بیان کیا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ کے سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے اور تشریف لائیں، آنکھ میں آنسو ہے. تو پوچھا انہوں نے کہ امام آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ آج میری جدہ حضرت زینب کا یوم شہادت ہے اور اس دن ملائکہ آسمان پر ایسی مجلس منعقد کرتے ہیں اور عرش پر ایسا گریہ ہوتا ہے کہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، انہیں چپ کرانا مشکل ہوتا ہے. تو پھر میں ان کے ساتھ جاتا ہوں اور عرش پہ جا کر گریہ کرتا ہوں اور پھر انہیں سمجھاتا ہوں اور انہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں. میں اپنی جدہ کی مجلس سے عرش سے آ رہا ہوں. یہ واقعہ حضرت زینب کی سوانح حیات میں آیت اللہ شیرازی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. تو امام کی موجودگی واقعات سے ثابت ہے کہ ہر جگہ پہنچتے ہیں، اپنے ماتم داروں کے ساتھ ہوتے ہیں، مجلس میں ہوتے ہیں. اب یہ چھوٹی سی بات کہ بھئی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ہر دن عاشورہ ہے
تو یہ کیا اعتراض ہے کہ 18 جیٹ کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی کیلنڈر ہیں اگر وہ سارے جمع کر لیے جائیں اور ان کی بھی تاریخیں جمع کر لی جائیں تو ہر کیلنڈر کے اعتبار سے کیا حرج ہے کہ امام حسین کا ذکر ہو. عاشور تو ایک ہی بار سال میں ہوگا اور وہ عاشور ظاہر ہے کہ جو عربی حساب سے ہے وہی ہے، لیکن یہ ایک عقیدت ہے کہ یہ بھی تاریخ پڑی تھی تو یہ تاریخ خالی کیوں جائے، کیوں نہ ہم اس دن بھی حسین کو یاد کر لیں. ایسا نہ ہو کہ اس تاریخ پہ ہم کوئی اپنی خوشی کر لیں، اس لیے کہ تاریخ تو تھی ظاہر ہے، تو غم میں ہم بیٹھ جائیں یا زخانے میں بیٹھ جائیں، ہم مجلس کر لیں. تو میں نے اپنے بیان کو ختم کیا. کیا کیا مصائب ابھی مولانا نے آپ کو 2 جملے شہادت کے سنائے، کیا کیا مصائب گزر گئے، نہ انہیں بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اتنی ہمت ہے کہ وہ سب کچھ بیان کیا جائے. لیکن جناب سیدہ خود فرماتی ہیں کہ ہائے وہ وقت کہ جب میرا بیٹا رخصت ہو رہا تھا اور میری زینب کا اب کوئی سہارا نہ تھا. تو یہ ایک ایسا بے کسی کا وقت ہے کہ جب امام مظلوم رخصت ہو کر گئے تو سب بیویاں اور بچے بے سہارا ہو گئے. جب تک امام حسین موجود تھے اور آپ جنگ کر رہے تھے تو سب کی ڈھارس اور سب کا دل مضبوط تھا، حسین موجود ہے. لیکن جب حسین چلے گئے اور پھر دیکھیے کہ وہ وقت جو شہادت کا وقت ہے تو اس وقت بیویوں پر کیا گزری ہوگی. اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ اب یہ خیموں پر حملہ کریں گے تو کیا کیا مصائب ہوں گے، کیا کیا ظلم ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت بی بی نے جناب سید سجاد سے یہی کہا کہ میرے لال عصر کا ہنگام آ گیا ہے، آندیاں سیاہ اٹھ رہی ہیں اور زمین کربلا تھرا رہی ہے. تو اب اس وقت آپ کے آقا اور مولا امام زین العابدین علیہ السلام ہوش میں آئے اور پھر اس کے بعد امام بے ہوش نہیں ہوئے، بلکہ جب خیموں پر حملہ ہوا، اور بعض تو ایسی روایتیں ہیں جن کو پڑھ کر میں گھنٹوں سوچتا ہوں اور روتا ہوں کہ یہ میں نے پڑھی ہے اور میری نظر سے گزری ہے، اور کیسی قیامت ہوئی ہے کہ اس سے بار بار پڑھنا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے. اگر پہلی بار پڑھوں تو میں نے بہت سی ایسی روایتیں ہیں جو میں نے پہلی بار پڑھی. تو شب عاشور کی روایت میں ایک مشہور روایت اصحاب سے متعلق ہے کہ جس میں امام حسین نے یہ بتایا کہ کون کون کل شہید ہوگا. تو یہ روایت امام زین العابدین علیہ السلام سے ہے اور آپ نے بیان کی ہے کہ شب عاشور امام نے سب کو جمع کیا. پھر امام فرماتے ہیں کہ جب گفتگو شروع ہوئی تو میں اپنے بستر سے اٹھا اور زمین پر بیٹھے بیٹھے چلتا ہوا میں اپنے خیمے سے اور اس خیمے سے قریب ہو گیا. بیچ میں دروازہ تھا تو میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا تاکہ میں سب کی تقریریں سنوں، سب کی باتیں سنوں. تو مجمع مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں در کے پاس بیٹھا ہوا تھا. جب امام سنا چکے کہ سب مارے جائیں گے تو اصحاب کو ایک ہی تشویش تھی. امام فرما رہے ہیں چوتھے امام کہ اصحاب کو ایک ہی تشویش تھی کہ جب سب مارے جائیں گے اور آقا مولا آپ کی بھی شہادت ہو جائے گی تو اس دین کا محافظ کون ہوگا. ان کو یہ فکر تھی کہ رسول اللہ کے دین، جس دین کے لیے ہم لڑ رہے اور جانے دے رہے ہیں، تو اس کے بعد اس دین کا محافظ کون رہے گا. تو امام فرماتے ہیں جب سب کی شہادت کی خبریں سنا چکے میرے بابا تو تمام اصحاب نے میری طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد اشارہ کر کے کہا کہ یہ بتائیے مولا علی ابن الحسین کا کیا ہوگا. کیسی بے کسی کی روایت ہے یہ کہ اصحاب کی حسرت. تو آپ دیکھیے کہ امام فرماتے ہیں سب نے میری طرف اشارہ کیا اور پھر میرے بابا سے پوچھا کہ علی ابن الحسین کا کیا ہوگا، یعنی جیسے وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ بھی نہ شہید کر دیے جائیں. تو اس وقت
چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا میری طرف مڑے اور مڑ کر میری طرف دیکھ کر کہا کہ ہاں میرے دوستو، میرے بعد سب یہ چاہیں گے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن ان کو قتل نہ کر سکیں گے۔ اللہ ان کو حیات رکھے گا، اور یہی میرے بعد اس دین کے محافظ اور امام ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اصحاب کو کتنی اس بات کی خوشی ہوئی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوشی لے کر گئے اس بات کی کہ امام زندہ رہے گا اور دین کا محافظ رہے گا، وہ یہی پوچھنا چاہتے تھے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت ہی ایسا دکھ کا پہلو ہے کہ اب میں آپ کو دوسری روایت سناتا ہوں کہ امام حسین جناب زینب کے پاس آئے رخصت کے وقت، اور اس کے بعد کہا سب بیویوں کو قریب کر لو، تمام خواتین کو بلا لو۔ جب سب آ کر جمع ہو گئے تو امام نے فرمایا زینب تم سے میں ایک وصیت کرتا ہوں اور ان تمام بیویوں سے وصیت کرتا ہوں کہ جب خیمے میں اشقیاء آئیں گے تو ان کی دشمنی اتنی ہے آل رسول سے کہ انہوں نے جب میرے بچے علی اصغر کو نہیں چھوڑا، میرے جوان علی اکبر کو مار ڈالا، 13 سال کے بھتیجے قاسم کا لاش پامال کر دیا، تو تم سوچو کیسے یہ علی بن حسین زین العابدین کو ظالم چھوڑ دیں گے۔ یہ سب تلواریں نکال کر چاروں طرف سے آ جائیں گے اور زین العابدین کو قتل کرنا چاہیں گے۔ تو اب زینب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کو بچاؤ گی۔ بس میں نے تقریر ختم کی، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور تمام بیویوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ سب کی ذمہ داری ہے کہ زین العابدین کو بچایا جائے۔ تو اس وقت حضرت زینب رونے لگیں اور رو کر کہا بھیا ہم سب عورتیں ہیں، ہم کیسے ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے اور ہم کیسے اپنے لال کو بچائیں گے؟ تو امام نے فرمایا کہ جتنا بھی تم اپنی طاقت سے گریہ کر سکتی ہو اتنا گریہ کرنا، تو اپنی طاقت کو صرف کر دینا، اور پھر اس طرح زین العابدین بچ جائیں گے۔ یہ تو امام کی وصیت تھی۔ اب روایت سنیے کہ جب اشقیاء آئے اور سب نے یہ کہا، شمر نے کہا یہ کیسے بچ گیا، اس کو بھی مار ڈالو۔ تو کہتے ہیں آگے بڑھ کر جو امام کا بستر تھا اسے پکڑ کے شمر نے کھینچ لیا، اور امام فرماتے ہیں میں منہ کے بل زمین پہ گر گیا، اور اس کے بعد تلواریں لے کر سب نے کہا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اگر یہ زندہ رہا تو ہم سے انتقام لے گا، ہم سے جنگ کرے گا۔ تو اس وقت یہ روایت ہے کہ حضرت زینب نے اپنے آپ کو زین العابدین پہ گرا دیا، اور اس کے بعد بھتیجے سے لپٹ گئیں، اور چاروں طرف سے اپنے ہاتھ کے حصار میں لے کر چاروں طرف بیویاں آ گئیں، اور پھر حضرت زینب نے گریہ شروع کیا۔ تو روایت میں یہ ہے کہ زمین کربلا ہلنے لگی، جناب زینب اتنا روئیں اور بیویاں اتنا روئیں، اور ہر بیوی یہ کہتی تھی ہمیں پہلے مارو، ہماری گردن پہ تلوار چلاؤ۔ حضرت زینب کہتی تھی ہمیں قتل کر دو لیکن ہم اس بچے کو قتل نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح امامت کی حفاظت کی۔ حضرت زینب پر ہمارا سلام، شہزادیوں پر ہمارا سلام۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ دعائے زہرا امام بارگاہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ برکت فرمائے۔ یہاں کے تمام صدر اور سیکریٹری اور اراکین اور تمام ماتمدار جو تشریف لاتے ہیں ہر پروگرام میں، اللہ انہیں خوش رکھے، برکتیں عطا فرمائے، امام زمانہ کا ظہور فرما، تاجیل فرما، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، بحق محمد اور آل محمد ماتم دوسرے۔ یا حسین